کیوں؟ اکثر چور کا تعلق فیملی سے نکلتا ہے، گھر والوں سے نکلتا ہے۔ مثلا جادو کرنے والا بھی چور اور جادو کروانے والا بھی چور، تعویذ کرنے والا بھی چور ہے اور تعویذات کروانے والا بھی چور ہے، آپ کے گھر کا مال چرانے والا بھی چور ہے اور چور کو رہنمائی دینے والا بھی چور ہے۔ اگر آپ یہ عمل صرف ایک رات کر لیں پوری توجہ کے ساتھ اور پوری التفات کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ رات کو خواب میں چلتا پھرتا چور آپ کو نظر آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ چور کو پکڑنے کا ایک نہایت ہی آسان اور مختصر طریقہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو ہر بندہ یہ سوال کرنا چاہتا ہے، بھائی میرا چور کون ہے؟ اس نے تعویذات کروائے ہیں؟ میرے گھر کی چوری کرانے والا کون ہے؟ میرے گھر کی چوری کرنے والا کون ہے؟ اگر آپ یہ عمل صرف ایک رات کر لیں پوری توجہ کے ساتھ اور پوری التفات کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ رات کو خواب میں چلتا پھرتا چور آپ کو نظر آ جائے گا۔ اتنا یہ مجرب اور آزمودہ عمل ہے، لیکن ہے یہ مختصر۔ اگر آپ چاہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو آپ کسی ایسے بندے کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں جو آپ کی فیملی کو جانتا ہو۔ کیوں؟ اکثر چور کا تعلق فیملی سے نکلتا ہے، گھر والوں سے نکلتا ہے۔ مثلا جادو کرنے والا بھی چور اور جادو کروانے والا بھی چور، تعویذ کرنے والا بھی چور ہے اور تعویذات کروانے والا بھی چور ہے، آپ کے گھر کا مال چرانے والا بھی چور ہے اور چور کو رہنمائی دینے والا بھی چور ہے۔ کوئی بندہ بھی ہے جس رابطے سے جس واسطے سے اس چور کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، ایک ایک بندہ اس کی مکمل شکل چوری کرتا ہوا، چوری کا بندہ بھیجنے والا بھی اور چور خود بھی، دونوں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جس طرح میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہم آمنے سامنے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن جس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد آپ نے جو دعا مانگنی ہے وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، یا اللہ میں تو کچھ نہیں جانتا، تو سب کچھ جانتا ہے۔ نامعلوم چور کی نیت سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ چور آپ کی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا جو بھی آپ کو نظر آئے گا، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں وہی آپ کے چور ہے۔ اس نے جادو کروایا ہے، تعویذات کروائی ہیں، بندشیں کروائی ہیں، رکاوٹیں کروائی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، مال زیورات چوری کیا ہے، گاڑی موبائل چوری کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارا کا سارا آپ ہی کا چور ہوگا، کسی اور کا وہ چور نہیں ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو عشاء کے وقت اپنے گھر میں کھڑے ہو کر 7 اذانیں پڑھیں۔ اذان تو ہر بندے کو آتی ہے، بڑی آہستہ آواز میں، ہلکی سی آواز میں آپ 7 اذانیں پڑھیں۔ اب ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، یعنی مغرب کی طرف منہ کر کے آپ نے اذان پڑھنی ہے۔ اذان پڑھ کے آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف پھونک مارنی ہے، دم کرنے کی نیت سے آپ نے دم کر دینا ہے۔ دوسری اذان آپ نے پڑھنی ہے طلوع آفتاب کی طرف، یعنی مشرق کی طرف، جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کی طرف آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اذان پڑھنی ہے اور آپ نے اس کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ تیسری اذان آپ کی ہے آپ کے جنوب، اگر آپ کا جو منہ ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو تو آپ کی دائیں جانب جو سمت آتی ہے اس کا نام جنوب ہے، آپ اس طرف منہ کر کے آپ نے اذان پڑھنی ہے اور دم کر دینا ہے۔ چوتھی اذان آپ کی ہوگی شمال کی جانب،
اذان پڑھیں اور اذان پڑھنے کے بعد آپ شمال کی جانب، آپ کا منہ پہلے سے ہوگا، آپ پھونک مار دیں، اور پانچویں جو اذان ہے وہ آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے اذان پڑھنی ہے اور اذان پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ چھٹی اذان جو ہے وہ آپ نے زمین کی طرف منہ کر کے، اپنے پاؤں کی طرف منہ کر کے آپ نے اذان پڑھنی ہے اور اذان پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد جو ساتواں دم ہے وہ آپ نے اپنے جسم پر ہی دم کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اذان پڑھیں گے، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ استخارہ بھی ہے یہی چیز ہے، اور چور کو پکڑنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی ہے۔ وہ جتنا مرضی شاطر ہو، چلاک ہو، ہوشیار ہو، جس نے آپ کی لاکھوں کروڑوں کی چوری کی ہے، آپ کو خواب کے اندر چلتا پھرتا وہ نظر آئے گا۔ 7 اذانیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اس سورت کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کیسے ہے آپ دیکھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے اور پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زمین کی طرف منہ کر کے سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے اور دم کر دینا ہے۔ تیسری جو ہے وہ آپ نے مشرق کی جانب، جہاں سے سورج نکلتا ہے، اس کی جانب آپ نے اذان پڑھ کے آپ نے دم کر دینا ہے۔ آپ کی جو چوتھی اذان ہے وہ آپ کے جنوب کی جانب آپ نے منہ کر کے اذان پڑھنی ہے، اور پانچویں جو اذان ہے آپ کی وہ ہے مغرب کی جانب، یعنی جس طرف بیت اللہ شریف ہے آپ نے اس طرف منہ کر کے اذان پڑھنی ہے۔ جو چھٹی اذان ہے وہ آپ کی ہے شمال کی جانب، یعنی آپ کے جو بائیں جانب ہے، یعنی اگر آپ کا منہ بیت اللہ شریف کی ہو اور آپ کی جو بائیں جانب سمت آئے گی اس کے نام شمال ہے، آپ نے اس طرف اذان پڑھ کے دم کرنا ہے۔ جو 7ویں اذان ہے وہ آپ نے اپنے جسم پر اذان پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے بڑی آہستگی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ کھڑے ہیں تو اگر آپ بیٹھ کر اذانیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، اور دل کے اندر بغیر ہاتھ اٹھائے یہ دعا مانگتے سو جائیں کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ میرا چور کون ہے، میری گاڑی چوری ہوئی پولیس کو علم نہیں ہو رہا، میرے مال میرے گھر کی چوری ہوئی آج تک پتہ نہیں چلا، جو بھی چور ہے اپنا ہے بیگانہ ہے کوئی بھی ہے، یا اللہ اس بابرکت عمل کے ذریعے سے مجھے وہ نظروں کے اندر مجھے دکھا دے تاکہ میں اس سے انتقام لے سکوں، اگر انتقام نہیں تو کم از کم آئندہ کے لیے اس سے بچ سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔